بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماضی کی مشہور اداکارہ عتیقہ اوڈو شراب کیس میں بری، 9 سال تک اذیت میں وقت گزارا، زمانہ بھر میں رسوائی ہوئی، 100 بار عدالت گئیں، اب انصاف ملا۔ عتیقہ اوڈو نے کہا کہ میرے خلاف 9 سال قبل یہ جو کیس بنا، اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے از خود نوٹس پر قائم ہوا، جو کہ سیاسی مقاصد کے حصول یا انتقام کی غرض سے بنا تھا۔ ناظرین، حقائق جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت کے جڑواں شہر راولپنڈی کی ایک مقامی عدالت نے مشہور ٹی وی اور فلمی اداکارہ عتیقہ اوڈو کو 9 سال بعد بری کر دیا۔ مقامی عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں ملزمہ کے خلاف شراب برآمدگی کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے، اس لیے عدم ثبوت کی بنا پر انہیں اس مقدمے سے بری کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد عتیقہ اوڈو خوش نظر آئیں اور کہا کہ آج مجھے انصاف بھی ملا اور میری بے گناہی بھی دنیا کے سامنے آ گئی۔ عتیقہ اوڈو نے کہا کہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ میرے خلاف 9 سال قبل یہ جو ایک کیس بنا تھا، یہ سیاسی مقاصد کے طور پر بنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن یہی عدالت مجھے انصاف دے گی اور پاکستان کی عدالت ہی نے مجھے انصاف دیا۔ عتیقہ اوڈو نے کہا کہ ان 9 برسوں میں مجھے 100 مرتبہ عدالت کے روبرو پیش ہونا پڑا، 190 سے زائد مرتبہ کیس کی کارروائی ہوئی، اس عرصہ میں 16 جج تبدیل ہوئے۔ یہ سب کچھ اس لیے برداشت کیا کہ میں قانون کا احترام کرتی ہوں۔ اوڈو نے بتایا کہ اس مقدمے اور الزام سے برید کے لیے میں نے 9 سال میں 3 مرتبہ درخواست دی، جو 2 مرتبہ مسترد ہوئی۔ عتیقہ نے کہا کہ اس کیس سے نہ صرف میرے کیریئر پر بہت برا اثر پڑا، بلکہ وہ اس دوران جذباتی اور ذہنی طور پر بہت سی تکالیف اور مسائل سے گزری۔ عتیقہ نے کہا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو اپنی بات اور موقف پر قائم رہنا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ میرے 9 سال کی قربانی کے نتیجے میں اب کسی کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں ہوگی، اور عدلیہ کے سیکھنے کے لیے بھی اس کیس میں ایک سبق ہے۔ یاد رہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی ٹی وی اداکارہ عتیقہ اوڈو کے خلاف 2011 میں اس وقت مقدمہ درج کیا گیا جب وہ کراچی سے اسلام آباد سفر کر رہی تھی کہ وفاقی دارالحکومت کے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کے سامان سے مبینہ طور پر شراب کی 2 بوتلیں برآمد ہوئی تھیں۔ جب یہ معاملہ اخبارات کی زینت بنا تو اس وقت کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری نے اس معاملے پر از خود نوٹس دیتے ہوئے حکام کو قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر کسٹم حکام نے اداکارہ کے خلاف شراب برآمدگی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ عتیقہ اوڈو کے خلاف جب یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس وقت وہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ میں اہم عہدے پر تعینات تھیں۔ اس مقدمے کے اندراج کے بعد ملزمہ نے راولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری بھی کرا لی تھی۔ یاد رہے کہ ضابطہ فوجداری کے قانون کے مطابق اگر کسی ملزم سے شراب کی بوتلیں برآمد ہو جائیں تو متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او بھی ملزم کو شخصی ضمانت پر رہا کرنے کا مجاز ہے۔ 2011 میں آل پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان فواد چودھری نے اس وقت بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عتیقہ اوڈو کو سیاسی وابستگی کی بنا پر اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عتیقہ اوڈو نے نہ تو کبھی شراب نوشی کی اور نہ ہی وہ شراب کی بوتلیں لے کر جا رہی تھیں، بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کا نتیجہ تھا کہ ان پر مقدمہ درج ہوا۔ ناظرین، عتیقہ اوڈو 1990 کی دہائی سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک جانا پہچانا نام ہے اور ان کے فین کی تعداد بھی کروڑوں سے زائد ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی کے مشہور ڈرامے ستارہ اور مہر النساء میں ستارہ کے کردار سے بہت مقبولیت حاصل کی تھی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں عکس، تلاش، ذکر ہے کئی سال کا اور دیگر بے شمار نام شامل ہیں۔ انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی قسمت آزمائی کی اور ان کی مشہور فلموں میں مجھے چاند چاہیے، دوبارہ پھر سے، ممی اور جو ڈر گیا وہ مر گیا شامل ہیں۔
2004 میں عتیقہ اوڈو کاسمیٹک کے نام سے اپنی میک اپ کمپنی متعارف کروائی تھی۔ ناظرین، ادھر لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں ایک گانے کی شوٹنگ کرنے پر اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت کاٹی گئی اس FIR میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے اور مسجد کے اندر ڈانس اور گانے کی عکس بندی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر شدید رد عمل پر صبا قمر اور بلال سعید نے معافی کی درخواست بھی کی ہے۔